تو چینل پر تمام ویڈیو اپلوڈڈ ہیں باقی سبجیکٹس کی بھی، تو آپ لازمی ان کو بھی جا کر دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس آن لائن کی سہولت بھی اویلیبل ہے، جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں نمبر مینشن کر دیا جائے گا، آپ لازمی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، نظم ہے اخلاص خلوص اور سچائی کے ساتھ کیے جانے والا عمل، اس کو اخلاص کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل پیور انٹینشن کے ساتھ۔ بڑی اچھا اردو میں ترجمہ ہے، ہم دوش ثریا ہے مقام اخلاص، ہم دوش کہتے ہیں برابر ہے، ایکولی والا ہے، آسمان تک لے جاتا ہے۔ یعنی جو مقام اخلاص ہے نا، یہ خلوص، یہ بہت بلند درجہ، یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے۔ جو ملتا ہے غلام اخلاص، یعنی جو اخلاص کا غلام ہو جاتا ہے، جو اخلاص کی غلامی کرتا ہے، جو اپنے اندر اخلاص کا وصف پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے اس کے پاس نچھاور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں سیدھا۔ اب ہم نے اس کی تشریح اس طرح کرنی ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس تمام کنٹینٹ بھی ڈن ہو جائے گا، اس کے بعد انٹروڈکشن بھی شاعر کا آ جائے گا۔ شعر میں نے ادھر بھی لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس نظم کا عنوان ہو گیا، حوالہ متن ہے، نظم کا عنوان اخلاص ہے، شاعر کا نام رحمان بابا ہے، ترجمہ پروفیسر محمد طہ خان نے کیا۔ رحمان بابا پشتو زبان کے سب سے بڑے شاعر تصور کیے جاتے ہیں، اور اس نظم میں وہ اخلاص یعنی خلوص، سچی ہمدردی جیسے اعلیٰ وصف کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر خلوص کے ساتھ نیک عمل کرے اور اچھے اعمال کرے اور اپنے ریلیشن شپ کو اچھے رکھے، تو پھر وہ اور اللہ کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ بلند رکھے۔ دیکھیں، یعنی خلوص کے ساتھ انسان کا بلندیوں کا سفر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ خلوص کا حقدار اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہم نے اپنے خلوص کی جو ویلیو ہو، کس کو دکھانی ہے؟ اللہ کو۔ تو اللہ کی ذات جس کی عبادات میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا خلوص رکھیں گے آپ اس کی عبادت کے اندر، سچائی ہوگی، اتنا ہی انسان بلندیوں کو چھوتا جائے گا۔ دنیا میں جن بھی لوگوں کو ملا ہے وہ اپنے اپنے تعلقات معاملات میں خلوص والے تھے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے جو ہے نا ابھی تک نام یاد رکھا جاتا ہے، تو وہ پرخلوص تھے، انہوں نے جو بھی کمٹمنٹ کی وہ خالص تھی، چاہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو چاہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ جو شخص خلوص کو اپنا لیتا ہے، اس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، پھر ساری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ پرخلوص ہو کے اپنے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، تو پھر دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کا ہم ریفرنس دے جاتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی تم اللہ کے ساتھ پرخلوص ہو جاؤ، دنیا میں جو لوگوں کے پاس مال ہے ان کے یا جو بھی چیز ہے ان کے اوپر نظر چھوڑ دو، تو اللہ پھر تمہیں یعنی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کو خالص کر لو۔ اگلا شعر کیا ہے؟ گو فرش سے عرش تک ہے سفر دشوار مشکل ہے۔ یعنی کہ زندگی کے سفر میں انسان اگر بلندیوں کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو مشکل ہے بڑا، اگر ایک عام انسان ہے، لیکن طے کرتی ہے بے یک جنبش گام کہتے ہیں سفر کو، کہ جو اخلاص ہے نا وہ گھنٹوں کا سفر چند لمحوں میں کروا دیتا ہے، سالوں کا سفر چند لمحوں میں۔ انسان اپنے خلوص کے ذریعے وہ بلندیوں کے سفر طے کر لیتا ہے کہ جو عام حالت میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کا ہی اب تشریح جو ہے نا ہم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، گو فرش سے عرش تک سفر ہے دشوار طے کرتی ہے بے یک جنبش گام اخلاص۔ آگے دیکھیے، رحمان بابا کا شمار پشتو زبان کے اعلیٰ ترین شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں وہ خلوص اور سچے جذبے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں
کہ زمین سے بلندیوں کا سفر انتہائی دشوار ہے۔ انسان اپنے پہلے قدم سے لے کے بلندیوں کے سفر تک بڑا مشکل سفر ہے۔ بڑے بڑے انسان کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا کے لیے انسان بڑے بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے، بڑے بڑے دھوکے بھی کرتا ہے۔ زمین سے بلندی، انسان اپنی منزل پانے کے لیے دن رات تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کی چاہت میں ہر حد تک جا سکتا ہے۔ لوگ اللہ کو پانے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ کیے جانے والا عمل انسان کو لمحوں میں زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے لیے خالص عبادت کریں تو آپ اللہ کے لیے خالص خوشی اور غمی آپ اپنی زندگی میں رکھیں، ہر چیز میں خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند سے بلند کرتا جائے گا۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، فانی ہے۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی۔ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ ہر ایک رسم و رواج باقی ہے مگر ایک دوام، دوام کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے۔ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل، کام، فیصلے، جذبے، سب چیزیں ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ یہ دیکھیے، رحمان بابا پشتو زبان کے عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں ایک تو تصوف تھا، یعنی کہ ایک صوفی طرز تھا ان کا، عشق حقیقی اور دنیا کی بے ثباتی، کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور دنیا سے بڑا ان کی لاپرواہی تھی۔ اس نظم میں وہ بیان کرتے ہیں یہ کائنات فانی ہے، اس میں موجود ایک ایک چیز کو زوال ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک خاص وقت تک زندگی گزارتا ہے، مختلف رسم و رواج کو اپناتا ہے۔ انسان دیکھیں نا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، مختلف رسم و رواج اپناتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہم بھی فنا ہو جائیں گے اور رسم و رواج بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا رہا کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں موجود تھے، کیا کیا ان کے رسم و رواج تھے، آج ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ لیکن موت تو اٹل حقیقت ہے نا، اٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انسان اور رسم و رواج وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان جو کام اعمال اخلاص نیت سے کرتا ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کیا، صدیوں گزرنے کے باوجود وہ لوگ جانے اور یاد رکھے جاتے ہیں۔ چاہے آپ وہ دیکھ لیجئے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انہوں نے کوئی بھی جو کام کیے، دیکھو ان کی نیت پرخلوص تھی، تو دیکھیں آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اب اسلام جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام۔ اسلام کے اندر ہر عمل میں اخلاص ہے۔ اگر آپ کی نیت پرخلوص نہیں ہے تو ہر عمل آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، نماز آپ کے لیے جو ہے نا وہ عذاب بن جائے گی۔ شرک خفی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ لگے کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ نماز لمبی کر دے یا نماز کو خوشنما بنا لے تو اس نے شرک کیا۔ یہ شعر بڑا کمال کا ہے کہ اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام، اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص، یعنی اسلام تو ہے ہی اخلاص کے اوپر کھڑا ہوا۔ تو اس کی یہ شعر آ گیا ہمارے پاس اور اس کی تشریح۔ رحمان بابا جو کہ پشتو زبان کے عظیم شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں ہر عمل کی قبولیت کی شرط اس کا پرخلوص ہونا ہے۔ اللہ کو عمل خالص چاہیے، اور حاصل اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ تمام عبادات میں اصل چیز خالص نیت ہے، یعنی اگر لوگوں کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ عبادت بھی آپ کے لیے جو ہے نا عذاب بن جائے گا۔ تو عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ شرک کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اسلام میں دنیا اور آخرت کے معاملات کی بنیاد اخلاص پہ عمل پر رکھی گئی ہے۔ انسان جس نیت اور خلوص کے ساتھ جو بھی کام سر انجام دیتا ہے وہ باعث قبولیت اور باعث برکت تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی کام خلوص نیت کے ساتھ، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں خیر بھی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک بھی عمل کی قبولیت اس کی تعداد سے نہیں بلکہ اخلاص سے کی جاتی ہے۔ اللہ کو وہ 2 رکعات جو پرخلوص پڑھی جائیں سب سے افضل ہے، بجائے وہ 100 رکعات نفل جو کہ آپ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے، اس کے اندر خلوص نیت نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا آخری شعر جو ہمارے پاس بنتا ہے، صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے۔ صیاد کہتے ہیں قیدی، قید کرنے والے کو، قید کرنے والا۔ ہما ایک پرندہ ہے خوش قسمتی،
اصل میں خوش قسمتی انسان سم ٹائم پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص، یعنی دام اخلاص کا دام پھینکنا، یہاں پر بھی جو اخلاص، اپنا جو اخلاص کی جو قیمت ہے نا، ایک قید کرنے والا اپنے قید جال کے اندر دوسروں کو پھنسا لیتا ہے، یعنی دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مجبوراً دوسروں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن دوسرے دل سے خوش نہیں ہوتے، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ اس قید کرنے والے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی محبت سے اپنے ہاتھ پھیلائے تو لوگ ساری زندگی اس کے دامن سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہی ہمارے پاس اس کی شعر کی تشریح ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے شعر وہی آ گیا، صیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ رحمان بابا پشتو زبان کے عظیم شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے لازمی یہ لائنیں لکھنی ہیں 3-4، اس سے ایک شعر کی تشریح کے اندر اچھا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ شکاری جال بچھا کر ہما یعنی خوش قسمتی تصور کیے جانے والے پرندے کو قابو کر لے، اپنی چالاکی سے وہ اپنے مقصد کو پا لے، لیکن وہ خوش قسمتی کا پرندہ کبھی بھی موقع پا کر اس کے جال سے آزاد ہو جائے گا، اور اس صیاد یعنی قید کرنے والے کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اگر ہم زندگی میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ زبردستی ملا بھی لیں اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر، تو وہ موقع پاتے ہی ہماری قید سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہم محبت اور اخلاص کے ساتھ کسی کو دانہ ڈالتے ہیں، اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، تو اس کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت الگ اس طرح ہے کہ جب انسان خلوص اور چاہت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ باندھتا ہے تو دوسرا فریق یعنی دوسرا فرد جو ہے خوشی خوشی قید بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ جو کام محبت اور خلوص کی دولت سے خریدے اور کروائے جا سکتے ہیں وہ چالاکی اور دھوکے سے کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانے سے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ انسان اگر کسی کو اپنے چنگل میں پھنسا لے، لیکن اس چنگل میں پھنسے جانے والا شخص یا کوئی بھی وہ کبھی بھی اس کو چھوڑ، یعنی خوش قسمتی کبھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہے اگر آپ کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اعمال میں اخلاص ہے تو خوش قسمتی ہمیشہ آپ کے ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کی تشریح مکمل ہوگی۔ آخری شعر میں نے اس لیے نہیں کروایا چونکہ شاعر کا نام بیچ میں موجود ہے، اس کا تخلص، اس لیے جو ہے نا یہ شعر کی اس کا MCQs کے لیے یہ لازمی دیکھ لیجئے۔ مطائف کی اس کو ہم بولتے ہیں ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے، سوالات جوابات کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اور نظم اخلاص میں انسانی کردار کے کس اعلیٰ وصف کی خوبی بیان کی گئی ہے؟ اخلاص کی ہم دوش ثریا کا مطلب ہوتا ہے آسمان کے برابر۔ اخلاص کا ایک قدم انسان کو کس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ آسمانوں تک۔ شاعر نے صیاد کو کس کامیابی کی نوید سنائی ہے؟ شاعر نے صیاد کو کہا ہے کہ آپ نا جو ہے وہ محبت کے ساتھ کسی کو قید کرو، محبت کے ساتھ قید کرو تو ہمیشہ آپ کے پاس۔ گفتہ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحمان بابا کی باتیں کی بات۔ MCQs اصل چیز ہے، اس کو سولو کر لیتے ہیں۔ نظم اخلاص ترجمہ کی گئی ہے پشتو زبان سے۔ ہر کوئی غلام ہے اخلاص کا، دنیا میں دوام حاصل ہے اخلاص کو، پابندی اخلاص نام ہے اسلام کا۔ اس نظم کی حیت کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ غزل کے ٹائپ پر لکھی گئی ہوئی ہے، چونکہ مخمس، مصدر اور مثنوی میں شعر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد بس ہم نے اب اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ لکھنا ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر الگ سے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگ خود بھی کوشش کیجئے اس تشریح کی مدد سے اپنا پرسنل خلاصہ، ہم تو آپ کو کروائیں گے ہر حالت میں، لیکن یہ کہ آپ تشریح کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا آپ لوگ اپنی کریٹیوٹی کو انکریز کریں گے، یعنی آپ کو خود لکھنا آنا چاہیے کہ یہ اشعار جو میں نے تشریحات کروائی ہیں یہ آپ کو کسی بھی گائیڈ بک سے نہیں ملیں گی، یہ ہم خود جو ہے نا اس کو جو ہے نا باقاعدہ لکھتے ہیں، تو آپ خود بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بھی ہم کمنگ سلیبس جو ہے کچھ نظمیں رہ گئی ہیں، پھر غزل اردو کی کتاب جو ہے نا یہ مکمل اپلوڈ ہے ویڈیو پلے لسٹ کے اندر، ساری جا کر دیکھیے تیاری کے لیے۔ دین ہم پھر ٹیسٹ سیشن بھی سٹارٹ کریں گے، اور
اردو بی کا بھی جو پورشن ہے وہ بھی اپلوڈڈ ہے، وہ بھی لازمی جا کر دیکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔